زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کہ جیسا آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، دولت، عزت اور ملازمت کا پر تاثیر نہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ رجب المرجب کتنا پیارا مہینہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جیسے شعبان ہمارے آقا و مولا حضور علیہ السلام کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے۔ تو دوستو رجب کے حوالے سے ہم اعمال پیش کر رہے ہیں۔ اس عمل کو آپ رجب میں بھی کر سکتے ہیں، آپ شعبان میں بھی کر سکتے ہیں، آپ رمضان میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایسے اعمال آپ کی خدمت میں جلد پیش کیے جائیں جو رجب میں اگر آپ کر سکتے ہیں تو رجب میں کر لیں، ورنہ شعبان اور رمضان میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ دوستو دلی مراد فوراً پوری ہونے کا مجرب عمل، اس عمل کی برکت سے آپ کی وہ دلی مراد جس کے لیے آپ دن رات محنت کر چکے ہیں لیکن وہ پوری نہیں ہوتی، اور آپ اس کے لیے پریشان ہیں کہ کیسی پوری ہو، تو اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ لیکن عمل کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں، جتنے بھی اعمال کی ویڈیوز ہیں، وہ آپ مکمل دیکھا کریں، تاکہ اس کے بعد پھر آپ سوال نہ کر سکیں یہ میں نے کب اور کیسے شروع کرنا ہے۔ تو دوستو چلتے ہیں اپنے آج کے عمل کی طرف۔ دوستو یہ عمل بہت ہی آسان ہے، اور یہ ہے بھی آیت الکرسی کا عمل۔ اس کو آپ نے اس طریقے سے، جو طریقہ ہم بتائیں گے اسی طریقے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی دلی مراد گارنٹیڈ پوری ہوگی۔ اول تو دوستو جو مرد حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ رجب میں کسی بھی جمعرات، جمعہ یا اتوار کو آپ ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پر ریت ہو اور صاف ہو۔ جیسے ہر جگہ پہ تقریباً ریت، اگر آپ شہر سے تھوڑا دور جائیں تو وہاں پر ریت بآسانی مل جاتی ہیں، تو ریتیلی زمین ہو، وہاں پر آپ نے بیٹھ کر پہلے 11 بار درود ابراہیمی، پھر اس کے بعد آپ نے 7 بار سورۃ اخلاص، پھر اس کے بعد 3 بار آیت الکرسی، اور اس کے بعد آپ نے ایک بار معوذتین دوستو جو آخری قرآن پاک کی 2 سورتیں اس کو معوذتین کہتے ہیں، یہ پڑھ کر پھر 11 بار آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہوگا۔ یہ آپ نے پڑھ لیا، اب اپنا حصار کریں، مطلب اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے سارے وجود پہ پھیر لیں، اور یہ تصور کریں کہ اللہ اس کلام پاک اور درود پاک کی برکت سے میں نے اپنا حصار کیا، کوئی بھی مصیبت، آفت، بلیات یا سفلیات یا کوئی بھی چیز میرے قریب نہیں آ سکے گی اس کلام پاک اور درود پاک کی برکت سے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے کام کے تصور سے 70 بار آیت الکرسی پڑھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے دوستو، 70 بار آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہوگی، اپنے کام کا تصور رکھ کے، اپنی دلی مراد کا تصور رکھ کے۔ تو دوستو یہ آپ کوشش کریں کہ جو بھی وظیفہ آپ پڑھیں، بعض لوگ شکایت کرتے ہیں میں نے فلاں وظیفہ پڑھا اس میں کوئی بھی اثر نہیں تھا، تو دوستو آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کا تصور ہی نہیں بنتا آپ وظیفہ پڑھتے کس لیے ہیں؟ کسی بھی عمل کے لیے، کسی بھی وظیفے کے لیے جب بھی آپ بیٹھیں تو اس عمل کو، اس کام کو آپ تصور میں رکھیں اور عمل کی طرف دھیان رہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام آپ کسی مقصد کے لیے پڑھیں وہ پوری نہ ہو،
ٹھیک ہے نا دوستو، اللہ تعالیٰ وہی ہیں جو خود فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں نہ دوں تو پھر کہنا. تو جب وہ رب خود کہہ رہے ہیں غنی بھی ہیں، سخی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، تو مشکل کشا بھی ہیں، سارا کچھ اب وہ خود پکارتے ہیں مجھ سے مانگ میں نہ دوں تو پھر کہنا، تو پھر نہ دینے کی بات کہاں سے آ گئی؟ لیکن یہ ہے کہ آپ نے تصور اپنے کام کا رکھنا ہوگا، اور جو پڑھیں گے آپ نے دھیان اس طرف رکھنا ہوگا، آپ کی ہر مراد گارنٹیڈ انشاءاللہ پوری ہوگی. جتنے بھی اعمال ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ اس میں ایک عمل بھی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو فائدہ نہ دے. اب بعض بہنیں یہ سوال کریں گی ہم تو باہر نہیں جا سکتی صحرا میں، تو آپ نے ریت منگوانی ہے اتنی کہ جس پر آپ بیٹھ سکیں، پھر علیحدہ کمرے میں وہ ریت بچھا کر آپ نے ہر حال میں اس ریت پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہوگا. اور عمل کے لیے وضو بھی شرط ہے، وضو بھی آپ نے کرنا ہوگا. اچھا سا عطر اگر آپ لگا لے تو وہ بھی بہتر ہے، لیکن اس کے لیے ریت کا ہونا ضروری، آپ نے ریت ہی پر بیٹھنا ہوگا. تو آپ کسی کمرے میں ریت ڈال کے یہ پڑھیں. اور دوستو انشاءاللہ آپ کی وہ دلی مراد جو کسی بھی طریقے سے پوری نہ ہوتی ہو، آپ پہلے دن پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہو جائے گی، ورنہ 7 دن تک آپ عمل جاری رکھیں، 7 ہی دن میں آپ کی مراد ضرور پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے دوستو. اچھا دوستو، ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی عمل کا دور و مدار اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ اور فضل و کرم پر منحصر ہے. پہلے آپ 2 رکعت نفل پڑھے صلاۃ حاجت کہ اللہ میں اس نیت سے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، اب میرے لیے آسان فرما دے اور قبول فرما دے. انشاءاللہ آپ کی حاجت فوراً قبول ہوگی. دوستو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.